فرق پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو منہ بولے رشتے ہیں اس سے کیا یہ واقعی احترام اور ادب کے رشتے ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہمارے اصل رشتوں میں اگر درار پڑتی ہے یا کنفیوژن یا تکلیف کا باعث یہ بنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کال کیجئے, ہمیں بتائیے آپ کی کیا ایکسپیرینسز ہے, اور خاص طور پہ جب آپ نے ان رشتوں سے دھوکہ بھی کھایا ہو. اگر آپ محلے داری ہوتی ہے, کسی کو آپ اپنا بھائی بناتے ہیں, کسی پڑوسی کو اپنی بہن تصور کرتے ہیں, لیکن جب معاملات خراب ہوتے ہیں, جب پانی کی موٹر یا وہاں پہ کسی لائن کے پھٹ جانے کے بعد لڑائی ہوتی ہے, تو وہ لگتا ہے کہ وہ منہ بولا رشتہ بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کمزور تھا اور اس میں کوئی لحاظ کوئی ادب نہیں تھا. وہاں پہ بھی لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں. تو آج یہ تمام معاملات کو ہم حل کریں گے. دو ایسے لوگ جن سے میں پرسنلی اپنے آپ کو بہت کلوز فیل کرتی ہوں, اور ان کے اس طرح کے معاملات پہ جو ان کا تجربہ ہوتا ہے, ان کی انسائٹ ہوتے ہیں, اس سے آپ بھی اور ہم بھی مستفید ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ سارم. بہت بہت شکریہ عالیہ بھابھی آپ کے یہاں موجود ہونے کا. اینڈ آف کورس وی آلسو ہیو ود اس فرحانہ اویس. تھینک یو فرحانہ آپا فار بینگ ہیئر. عالیہ بھابھی, گفتگو کا آغاز اگر آپ سے کریں. ساری زندگی 10 سال ہو گئے محلے داری نبھاتے ہوئے, بہن میری بڑی بہن, پھر ایک دن کوئی معاملہ ہوا جس میں پارکنگ کا معاملہ ہو سکتا ہے, گاڑی لگ گئی, گاڑی گلی سے نکالتے ہوئے, اور وہ لگتا ہے کہ کوئی اس میں ساخت نہیں تھی, کوئی پائیداری نہیں تھی اس مقبول رشتے میں. دیکھیں, میں اگر اس بات کو شروع کروں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے رشتہ رکھنا بھی چاہتا ہے, رشتہ جوڑتا بھی, اور ہم پیدا ہی دوسروں کے لیے ہوئے ہیں. ہماری زندگی اللہ نے دی تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے سہولت کار بنے اور سہولت پیدا کریں. لیکن اگر کسی سے رشتہ رکھنا ہے نا, تو صرف ایک رشتہ رکھنا ہے, وہ ہے انسانیت کا رشتہ. یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے اجازت بھی ہے, جس سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے اور جس سے کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں ہوتی. باقی رہ گئی منہ بولے بھائی بہن ماں, اس کی کوئی گنجائش کہیں نہیں بنتی. ہم عزت و احترام میں کسی کو باجی کہیں بہن کہیں بہت اچھی بات ہے, آپ کو مخاطب بھی عزت سے کرنا چاہیے, لیکن بہن کہہ دینے سے کوئی بہن ہو نہیں جاتی. اچھا, اب اس میں ایک سوال پہ پیدا ہوتا ہے فرحانہ آپا, اکثر ہم نے یہ سچویشنز دیکھی ہیں کہ آپ عزت سے احترام سے کسی کو بھائی یا بہن کہہ رہے ہیں, پھر معاملہ آتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہو گئی کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ بھائی انہی سے شادی کرنی ہے. اس وقت خاندان کے لیے بھی اور ان دونوں افراد کے لیے بھی بڑی امبیرسنگ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو پہلے وقت ساتھ گزارا تھا, اس وقت آپ کس نظر سے دوسرے کو دیکھ رہے تھے, کیا اس وقت کسی بات کی پردے داری تھی, آپ کیا کہتی ہیں, امبیرسنگ سچویشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, پہلے تو میں اس چیز کی وضاحت کر دوں, جو مختلف قسم کے رشتے ایک ساتھ آ رہے ہیں. دین جو ہے ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے, اور وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا جہاں پر کوئی بھی ابہام موجود ہو. بہت ہی کلیئر ہے ہمارا دین, چاہے رشتوں کی بات ہو, معاملات کی بات ہو, لین دین کی بات ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, تو دین بہت واضح ہے. اور اس رشتے کے حوالے سے بھی ہمارے دین نے بڑی وضاحت کی ہے. اور اگر ہم قرآن پاک میں سورہ احزاب کی ابتدائی آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ انہی رشتوں کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے. اس کا میں مفہوم آپ کو پیش کرتی ہوں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ منہ بولے بیٹے جو تم بناتے ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اور منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو تو بہتر ہے, اور اللہ کے نزدیک یہی بہتر ہے. ہاں, اگر تم ان کو ویسے اپنا بھائی کہنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی دینی بہن بھائی تو ہو سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو چلو یہ ہمارا بھائی ہے, یہ مسلم ہے یہ ہماری بہن ہے, اس کو ہم دینی بہن بھائی کہہ سکتے ہیں. منہ بولے رشتے کا قطعی طور پر دین میں کوئی اجازت نہیں ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور یہ آیات جو ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وائف جن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا, طلاق دے دی تھی, ان سے پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے نکاح کیا تھا. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کو تو یہ بیٹا کہتے تھے, اور حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ حضرت زید بن محمد کہلایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بڑی ان کی فضیلت ہے, بہت بڑے صحابی ہیں. تو اب یہ کیسے ہو گیا کہ وہ تو بہو تھیں اور رشتہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان سے شادی کرو, اور پھر وہ ام المومنین بنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گویا یہ اتنی بڑی ایک آیت ہے کہ اس نے اس چیز کو ختم کر دیا اور وضاحت ہو گئی. اچھا, پھر یہ کہنا کہ جو ہمارے کزنز ہیں ان کو ہم بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ رشتے میں آ جاتے ہیں, تو دیکھیے کزنز میں اور منہ بولے بھائیوں میں فرق ہوتا ہے. ان کے ساتھ ایک بلڈ ریلیشن ہے کہ وہ چچا کا بیٹا ہے, خالہ کا بیٹا ہے, تایا کا جو بھی ہے, تو وہ ہمارے کزن ہے, وہ بلڈ ریلیشن کے اندر آ گئے. لیکن منہ بولے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے پڑوس میں کوئی ہے تو آپ نے بھائی بہن بنا لیا,
آفس میں آپ کام کرتے ہیں ان کو آپ نے بھائی بہن بنا لیا. تو وہ جو قرآن نے وضاحت کی نا کہ وہ آپ کے دینی بہن بھائی ہیں, اس حد تک تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ یہ ایک احترام کا رشتہ ہے. اچھا, اس میں تھوڑی سی اور وضاحت بھی آپ کی چاہوں گی, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی, اس کو دوبارہ ٹرانسفر کر لیجیے گا. فرحانہ پر جو آپ نے بھی بات کی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اب یہاں جاننا چاہیں گے کہ جب اڈاپشن ہوتی ہے اور اس میں پھر جب انہیریٹنس کے معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کو کلیئرلی پتا ہے کہ ان کی لینیج کیا ہے, بلڈ لائن کیا ہے, یہ بات بھی ہم نے واضح کر لی کہ کوئی اڈاپٹڈ ہے, لیکن کیا ایک اڈاپٹڈ سن کا رضائی بیٹا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو وراثت مل سکے, یا کیا معاملہ ہوگا وہاں پہ؟ دیکھیے, یہ جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں یا کسی کو ویسے بھی بھائی بہن بنا لیتے ہیں, تو قانونی طور پہ ہم اس کو نہیں بنا سکتے. یہ ویسٹ میں یہ ہے کہ قانونی طور پہ ہم اس کو بیٹا یا بیٹی بنا لیتے ہیں, وہ لیگل بیٹا یا بیٹی بن جاتے ہیں, لیکن اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی لیگل بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتے. لیکن صرف اس حد تک کہ جب آپ کسی یتیم کو بیٹا بنا لیتے ہیں یہ سوچ کے, یا کوئی خاندان میں خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کہ آپ کے اپنے عزیزوں میں سے کسی کے پیرنٹس کا انتقال ہو جائے, اور آپ یہ سوچ کے اس بچے کو اپنے گھر لے آتے ہیں کہ آج سے یہ میرے بچوں کی طرح ہے, تو آپ اس کی اگر تربیت کرتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں, اس کے تعلیم پر خرچہ کرتے ہیں, اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے. اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے انسان کو جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرو. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس بات کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی کہ آپ اپنا نام اس کو دے دیں. آپ نے شروع سے اس رشتے کی وضاحت جو ہے اس بچے کو بتا کے کرنی ہے کہ ہم تمہارے وہ پیرنٹس نہیں ہیں, لیکن ہمیں جو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے, یا ہم اپنی محبت سے, اپنے خلوص سے تمہارے لیے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تمہاری تربیت کر رہے ہیں, تو وہ شروع سے اس کانسیپٹ کو کلیئر ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو جائیداد کے معاملات ہیں, ظاہر ہے کہ جائیداد میں تو وہ وارث نہیں بن سکتے, لیکن جائیداد کا کچھ حصہ, 1/3 حصہ ہم ان کو اگر اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. آپ اس کو گفٹ کر سکتے ہیں. انہیریٹنس رائٹ نہیں بنتے, تبھی وہ لوگ, اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہے, انہوں نے کسی کو اڈاپٹ کیا ہے, ان معاملات کو ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا, بیکاز خدا نخواستہ کل اگر کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے والدین حیات نہیں رہتے جو اڈاپٹرز ہیں, تو پھر اس بچے کے لیے مشکلات ہوتی, کیونکہ اس کو لیگل آپ جائیداد اس طرح وراثت میں نہیں کیونکہ اکثر سترہ یہ واقعات ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی بچے کو لے لیا, گود لے لیا, اس کو پالا, وہ گھر میں آپ کو اپنے بیٹوں بیٹیوں کی طرح پیارا ہے, لیکن جس وقت وہ شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں اور آپ رشتے کی بات کرتے ہیں, اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں اب چھپانا نہیں ہے, ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم اس کے پیرنٹس کو نہیں جانتے, یا اگر ہم جانتے ہیں تو وہ کون تھے, تو اس وقت جو اس بچے کے ساتھ جو برا ہوتا ہے نا, وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, الحمدللہ. الحمدللہ, آپ کو دیکھ کر اور آپ کے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس پروگرام میں, ان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. بہت شکریہ. میں ایک ہی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی, اچھے معاشرے کے لیے اچھی ماؤں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور آج میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا آپ لوگوں کو دیکھ کے. اللہ آپ جیسی بیٹیوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ بنے گا اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی کامیاب ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ نے رکھا ہے بہت بہترین ٹاپک ہے, اور اس ٹاپک کے پہ ان دونوں بیٹیوں نے اتنی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ میرے خیال میں کسی مفتی, کسی اسکالر کی اس میں مزید کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جی کال کرنے کا, ہمارے ساتھ ہونے کا. علی بھابی,